وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی تعلیمات کے پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر، اور یہ پیشکش ہے مرکز الحرمین الاسلامی فیصل آباد پاکستان کی، اور اسے آپ تک لائیو پہنچانے میں ہمیں خصوصی تعاون حاصل ہے گلیکسی کیبل نیٹ ورک کا۔ سوال و جواب کا یہ پروگرام فتاوی آن لائن ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز کے جوابات حسب معمول معروف مذہبی اسکالر ممتاز عالم دین مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 11 یاد رہے کہ یہ پروگرام رمضان المبارک میں ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ فرما لیجیے 0800 11 جی مولانا، ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ کے بارے میں ایک سوال ہے جی، کافی دنوں سے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے بھائی، پوچھیں آپ ہم سے۔ آج کل ایک نیا ٹکٹ چلا ہوا ہے کہ عمرے کا ٹکٹ نکلتا ہے کسی کا، عورتوں کا نکل آتا ہے، ٹھیک ہے، محرم کا اس کا چکر چل جاتا ہے، محرم کون جائے گا اس کے ساتھ؟ پھر وہ کہتے ہیں زادرہ نہیں ہے، کچھ ہماری مدد بھی کرو، کیا اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اس طرح کی قرآن اندازی کون کرتا ہے؟ یہ کمپنیاں کرتی ہیں اپنی چیزیں بیچنے کے لیے۔ اچھا، ہاں جی، یہ جو عمرے کا ٹکٹ ہے تو اس میں یہ پورا پیکج دیتے ہیں یا خالی ٹکٹ ہی دیتے ہیں؟ وہ تو عورتیں تو آگے کہتی ہیں جی کہ ہم نے ٹکٹ ہی ملا ہے ہمیں، تو باقی آپ ہمیں دیں، زادرہ ہمیں آپ دیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے مولانا، آپ کے لیے جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ میں آپ کا سوال آپ کے توسط سے دوبارہ مولانا سے کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ مولانا، بعض کمپنیوں اور بعض ادارے اپنی پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے یا کسی اور نوعیت کے حوالے سے قرآن اندازی سے عمرے کا ٹکٹ نکالتے ہیں۔ عمرے کا ٹکٹ تو بندے کو دے دیا 30,000 روپے کا، اب جو 20, 25, 30,000 یا 40,000 روپے مزید وہاں درکار ہے رہائش کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور فیصل آباد سے کراچی تک جانا اور پھر واپس آنا، وہ اس بندے کے پاس نہیں ہے۔ اور عورت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ دونوں سوال ہیں نا، دونوں سوال ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی پیسے بھی پورے نہیں ہیں، ہاں جی، اس کی تکمیل بھی صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ سے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات قرآن اندازی میں خواتین کا نام نکل آتا ہے، وہ ایک اور پریشانی ہو گئی کہ اب اس کے لیے وہ تو بیچاری چلے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے اس کا سبب بنا دیا، اس کے ساتھ کون جائے گا، محرم کون ہے؟ اور جائے گا تو پھر اس کے پیسے کون ادا کرے گا؟ یہ چکر جو ان کمپنیوں نے چلایا ہے عجیب ہی ہے، یا تو ٹکٹ اور سارا خرچہ دیں، اور عورت اگر ہے تو اس کے ساتھ محرم کا بھی انتظام ہو، پھر ہی فائدہ ہے نا اس ٹکٹ دینے کا، ورنہ کیا فائدہ ٹکٹ دے کر اس کو مصیبت میں ڈال دیا کہ وہ بیچاری اب دوسرے خرچے کے لیے صدقہ زکوٰۃ مانگتی پھرے۔ ہے جائز اگر مدد کی جائے نا زکوٰۃ سے اس کی تو کوئی حرج نہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ امام احمد فرماتے ہیں کہ الحج فی سبیل اللہ، حج اور عمرہ بھی جو قرآن مجید میں زکوٰۃ کا مصرف آیا نا فی سبیل اللہ اس میں شامل ہے۔ اس لیے اگر کسی کا شوق ہے اور اس کے پلے پیسے نہیں تو کوئی آدمی صاحب ثروت زکوٰۃ سے بھی اس کی مدد کر دے تو جائز ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ مگر دوسرا معاملہ کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے یہ تو نہیں ہو سکتا، بالکل حرام ہے۔ مثلا اگر اس کی عمر بھی 50 سال سے اوپر اور 60 تک نزدیک ہو، بس وہ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں عمر کا تو لحاظ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ آدمی جا رہا ہے ان کے ساتھ قابل اعتماد عورتیں ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر جا سکتی ہے، مگر یہ نص نبوی کے تو خلاف، اللہ کے رسول نے تو حرام فرمایا، نہیں ایسے عمرے سے اس کو بعد ہی رہنا چاہیے۔ چلیے
مہربانی کی، شکریہ آپ کا بہت. چلیں اس حوالے سے مولانا نے پہلے حصے کے متعلق یہ بات فرمائی ہے کہ حج اور عمرہ اگر کسی بندے کا شوق ہو اور وہ جانا چاہے اور اس کے پیسے کچھ کم پڑ رہے ہوں تو آپ اعانت کریں گے تو اللہ کے ہاں یقیناً آپ کے لیے اجر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں ہم سے؟ محمد امین شاہ لاہور سے. محمد امین شاد لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. اللہ شاد ہی رکھے. دعائیں دیں گے آپ کی بات. وہ آج اتفاق سے میں لطیفے والی بات ہے کہ میری اہلیہ فرمانے لگی کہ یہ امین شاد صاحب کو آپ نے مکلف کیا ہوا ہے کہ پروگرام کے حوالے سے ضرور کال کریں. تو میں نے کہا نہیں، ان کا مولانا کے ساتھ تعلق ہے اس فتاوا آن لائن کے وجود سے بہت پہلے کا اور بہت لمبا تعلق. میری نا دوستی ہے اور بہت. میں نے تو یہ بات کہہ کے جان چھڑائی ہے. امین صاحب بالکل صحیح بات ہیں، دوست ہیں، پرانے ساتھی. کیونکہ آپ ماشاءاللہ ہر اتوار بھی کال کرتے ہیں اور بڑی تواتر سے کال کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میں تو اپنا مولانا صاحب کے بغیر ایسے محسوس کرتا ہوں جیسے جل بن مچھلی. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے. چلے وہ آپ کا جل بن مچھلی والا معاملہ جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں اس کا کچھ اور کنسپٹ لیا ہوا تھا کہ شاید ہم آرٹیفیشل کال منگواتے ہیں آپ سے. نہیں واقعی میں مطلب امین صاحب تو پرانے مخلص. میں نے پھر ان کو بتایا کہ وہ مولانا سے رہنمائی لیتے ہیں. لاہور ملک کے لوگ ہیں تو انہیں غامی سب سے زیادہ یہ ہے کہ جمعہ سے محروم ہو گیا. میں نے مولانا اس لیے بات دہرائی ہے کہ جیسے میرے گھر والوں کا ایک تاثر ہے شاید ہمارے جو سننے والے ہیں ہو سکتا ہے، تو میں اس لیے بات واضح کی ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر ایک ہی سوچ ہے. اللہ رحم. جی فرمائیے اب کیا پوچھیں گے آپ؟ وہی اپنا سورت البقرہ کی تقریباً آخری یاد میں سے ہے وہ 286 لا یکلف اللہ نفسا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت اور یا ہمت سے زیادہ پابند نہیں کرتا. تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یہ ہمت اور طاقت کا اسسمنٹ جو ہے رب تعالیٰ کے نزدیک کیا اور بندے کے نزدیک تو ہے ہی ہے کہ بندہ تو کہتا ہے جی میں اس وقت میرے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، میں تو میرے پاس جاؤ پیسے ہوں بھی جیب میں تو میری تو اپنا نہیں گزارا ہوتا. میں کسی کو جا کے تو اس طرح کسی کی مدد کروں، یہ لائک اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی. تو یہاں پہ اصل بات کیا ہے؟ یہ امین شاہ صاحب قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آخری یہ دعائیں جو ہیں نا ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رات کو یہ آدمی سونے سے پہلے دونوں پڑھ لے تو کفاتا، یہ دو آیتیں ہی اس کے لیے کافی ہوگی. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر وہ تہجد نام ہی پڑھے تو اس کا گزارا ہو جائے گا. اتنی قدر ہے ان کی. اور ویسے بھی مصائب سے، مشکلات سے، جنات سے، شیاطین سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. آمن رسول سے اوپر جو شروع ہوئی نا آیت وہ، اور یہ دوسری جو آپ نے شروع کی ہے یہ سورہ بقرہ کا آخر بہت اعلیٰ اور اونچا مقام ہے. معراج کی رات بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں وہاں نصیب کی تھی نماز کے ساتھ. تو اس میں بات جو آئی نا کہ جب سورہ بقرہ آپ دیکھتے ہیں سارے قرآن مجید سے سب سے لمبی صورت ہے اور ابتدا میں اس لیے رکھ دی گئی، حالانکہ اتری تو بہت بعد میں مدینہ میں جا کر اتری ہے، مگر شریعت کی تفصیل جتنی اس میں ہے نا، گھریلو زندگی، خرید و فروخت، جہاد، نماز، حاجی، شریعت پوری اس میں بیان ہو گئی. اور اس کو اسی لیے شروع میں رکھ دیا گیا کہ باقی جو کچھ ہے نا قیامت کا بیان، رسولوں کی سچائی، وہ سارے وسائل اور مقدمات ہیں، تیاریاں. مقصد ہے کہ لوگ شریعت پر عمل کریں. اس لیے پہلی صورت کی رکھ دی کہ قرآن محض پڑھنے کے لیے نہیں، ابتدا میں ہی تمہیں بتا دیا جاتا کہ گھر سے لے کر بازار اور عدالتوں اور میدان جنگ تک ہر جگہ تم نے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی. اس لیے جس حدیث پاک میں آتا نا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھے جائے وہاں شیاطین نہیں آ سکتے. تو لوگوں نے بنا لیا میجک ورڈ کے جادو کو توڑنے کے لیے سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں. نہیں،